ہم یہ نہیں کہہ سکتے بھارت کی طرف سے خطرہ کم ہو گیا، خطرہ تاحال برقرار ہے، لیکن بھارت میں سب کو پتا ہے کہ پاکستان کے پاس کس طرح کی صلاحیت موجود ہے۔ کچھ کیا تو منہ توڑ جواب دیں گے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا اپنے ایک بیان میں کہنا ہے کہ جے ڈی وینس نے جو کہا وہ خیال امریکی وزارت خارجہ کے بیانات میں نظر نہیں آتا۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کی جانب سے بیان آیا کہ تحمل کا مظاہرہ کریں، بھارت آئی ایم ایف اور دیگر مالیاتی اداروں کے پاس جا رہا ہے، اس کی کوشش ہے کہ پاکستان کے معاشی استحکام کو سبوتاژ کرے۔ بھارت کا بے بنیاد پروپیگنڈا بے نقاب کرنے کے لیے حکومت کا اہم اقدام۔ وزارت اطلاعات نے بھارت کا بے بنیاد پروپیگنڈا بے نقاب کرنے کے لیے مقامی اور بین الاقوامی میڈیا کو ایل او سی کا دورہ کروایا۔ ترجمان کے مطابق ملکی اور غیر ملکی میڈیا کے آج اور کل کے دورے کا مقصد بھارت کے من گھڑت اور جھوٹے پروپیگنڈے کو عالمی برادری کے سامنے بے نقاب کرنا ہے۔ میڈیا کو ان مخصوص مقامات پر لے جایا گیا جنہیں بھارت نے دہشت گرد کیمپس قرار دیا تھا۔ میڈیا کو زمینی حقائق سے آگاہ کر کے بھارتی دعووں کی قلعی کھولی جائے گی۔ اور پاک بھارت موجودہ تناؤ، وفاقی وزیر اطلاعات اور ڈی جی آئی ایس پی آر کل تمام جماعتوں کے سرکردہ رہنماؤں کو موجودہ قومی سلامتی کی صورتحال پر بریفنگ دیں گے۔ یہ بریفنگ پاکستان اور بھارت کے درمیان موجودہ قومی سلامتی کی صورتحال اور اس کے مضمرات کے حوالے سے ہوگی۔ بریفنگ میں شرکاء کو دفاعی تیاریوں، سفارتی اقدامات اور ریاستی مواقف سے آگاہ کیا جائے گا۔ ملک کے دفاع ناقابل تسخیر اسٹریٹجک محاذ پر ایک اور زبردست فتح۔ پاکستان کا زمین سے زمین تک مارک کرنے والے ابدالی میزائل کا کامیاب تجربہ۔ میزائل جدید نیویگیشن سسٹم سے لیس 450 کلومیٹر تک ہدف کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ آئی ایس پی آر کے مطابق کمانڈر آرمی اسٹریٹجک فورسز نے تربیتی لانچ کا مظاہرہ کیا۔ تجربے کا مقصد آپریشنل تیاریوں اور تکنیکی پہلوؤں کی جانچ تھی۔ صدر مملکت اور وزیر اعظم کے میزائل کے کامیاب تجربے پر مبارکباد۔ چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف اور مسلح افواج کے سربراہان کی بھی سائنسدانوں اور انجینئرز کو مبارکباد۔ پاکستان کے موقف کی حمایت، مکمل یکجہتی کا عزم۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے ترک سفیر ڈاکٹر عرفان کی ملاقات۔ وزیر اعظم کا ترک صدر رجب طیب اردوان کے لیے نیک خواہشات کا اظہار۔ خطے کی موجودہ صورتحال میں پاکستان کی حامیت پر ترکیہ کے صدر کا شکریہ ادا کیا۔ شہباز شریف نے کہا پہلگام واقعے کے بعد ہندوستان کی اشتعال انگیزی کے باوجود پاکستان کا رد عمل ذمہ دارانہ رہا ہے۔ بھارت ثبوت میں ناکام رہا۔ ترک سفیر کا خطے کی سلامتی کے لیے موجودہ بحران میں تحمل سے کام لینے پر زور۔ امریکہ کے بعد یورپی یونین پاک بھارت کشیدگی کم کرانے کے لیے متحرک۔ یورپی نمائندہ برائے خارجہ امور کا نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور بھارتی وزیر خارجہ سے رابطہ۔ کہا بھارت اور پاکستان میں بڑھتی کشیدگی تشویشناک ہے۔ دونوں ممالک پر زور دیتے ہیں کہ تحمل کا مظاہرہ کریں، بات چیت سے صورتحال بہتر بنانے کی کوشش کریں۔ کشیدگی میں اضافہ کسی کے حق میں نہیں۔ اسحاق ڈار کا یونانی اور سوئس وزرائے خارجہ سے ٹیلی فونک رابطہ۔ خطے کی بدلتی صورتحال پر بریفنگ۔ بھارتی الزامات یکسر مسترد۔ بھارتی حکومت اور میڈیا پر جنگی جنون سوار حملہ کیا تو دو ایٹمی طاقتوں میں جنگ کی خطرناک صورتحال ہوگی۔ خطے میں عدم استحکام کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ امریکہ میں پاکستانی سفیر رضوان سعید شیخ کہتے ہیں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ مسئلہ کشمیر کو حل کرنے کے لیے اقدامات کریں۔ مسئلہ کشمیر دونوں ملکوں کے درمیان نیوکلیئر فلیش پوائنٹ ہے۔ بھارت کو پہلگام حملے کی غیر جانبدار شفاف تحقیقات کی پیشکش کر دی۔ کہا پاکستان بھارت کی جانب سے پانی بند کرنے کو جنگی اقدام تصور کرے گا۔ ہم ایک پرامن پڑوسی چاہتے ہیں۔ پاک بھارت کشیدگی، عالمی برادری کی تشویش بڑھنے لگی۔ سلامتی کونسل کا اجلاس بلائے جانے کا امکان۔ صدر یو این سیکیورٹی کونسل کہتے ہیں اجلاس کشیدگی میں کمی میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔ پاکستان کی پہلگام واقعے پر اقوام متحدہ کا تحقیقاتی کمیشن بنانے کی پیشکش۔ موجودہ صورتحال بھارتی اقدامات کا نتیجہ۔ مقبوضہ کشمیر نیوکلیئر فلیش پوائنٹ ہے۔ پاکستان ایک ذمہ دار ملک ہے، بھارت سے بھی ذمہ داری کی توقع رکھتے ہیں۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار کی بریفنگ کہتے ہیں ہم نے کچھ نہیں کیا، نہ ہی صورتحال کو کشیدہ کرنے کے لیے کسی قسم کے اقدامات کیے۔ غزہ اور کشمیر میں ایک ہی مماثلت ہے، دونوں جگہ پر غیر قانونی قبضہ ہے۔ بھارت پہلگام واقعے کی آڑ میں پاکستان کے خلاف بے بنیاد پروپیگنڈا کر رہا ہے۔ لیگی رہنما رانا ثناء اللہ کا فیصل آباد میں عوامی اجتماع سے خطاب۔ کہا پاکستان نے بھارت کے بے بنیاد پروپیگنڈے کو ناکام بنایا۔ پہلگام واقعے کی غیر جانبدارانہ اور آزاد تحقیقات کی پیشکش کی۔ پاکستان کشمیری بہن بھائیوں کی حمایت جاری رکھے گا۔
भारत का महाज आरआई के लिए नया झूठा बयानिया और मनगढ़ंत प्रोपेगेंडा बेनकाब। भारतीय मीडिया ने एक और मनगढ़ंत और बेबुनियाद खबर चला दी। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक भारतीय मीडिया अब आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों के नाम इस्तेमाल करके उन्हें ख्याली दहशतगर्दी के कैंपस के तौर पर रिपोर्ट करना शुरू हो गया। पाकिस्तान ने झूठ को बेनकाब करने के लिए कौमी मीडिया को आज़ाद कश्मीर के दौरे का एहतमाम कर लिया। मीडिया को आज़ाद कश्मीर के तमाम इलाकों का दौरा कराया जाएगा। टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक दहशतगर्दों ने LOC के जरिए भारत में दाखिल होना था। पाकिस्तान कल इन्हीं जगहों का दौरा कराकर भारतीय झूठ को बेनकाब करेगा।